بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں گھر سے دور رکھو ورنہ غریبی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ناظرین، آپ میں سے 90% لوگ اپنے گھر اور کاروبار میں برکت سے پریشان ہیں۔ ہر دوسرے انسان کی زندگی میں یہی کہانی ہے۔ وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ ہم لوگ محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ غریبی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہو ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا خود کا ہاتھ ہے۔ آج ہم آپ کو 7 ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جن کو آپ اپنے گھر میں کرنا بند کر دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ایک ہفتہ آپ اس ویڈیو کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے، اگلے ہفتے سے آپ کو اس کے فائدے دینا شروع ہو جائیں گے۔ آج آپ لوگ یہ بھی جانو گے کہ 7 ایسی کون سی غلطیاں ہیں جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت ختم ہو رہی ہے، اور 7 وہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت ہوگی۔ گھر میں غریبی آنے کی 7 وجوہات اور گھر میں امیری آنے کی 7 نشانیاں آج آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں۔ تو جلدی سے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں وہ 7 کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے 7 ان کاموں کے بارے میں جن سے گھر میں امیری آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی نماز پڑھنا۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم 2 رکعت بھی ادا نہیں کر پاتے اور ہمارے برابر والا انسان پوری نماز مکمل کر کے مسجد سے نکل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ چیز اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ اللہ نے نماز میں سکون رکھا ہے اور ہم اس کو سزا کی طرح ادا کرتے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو اور ہم اپنے گھر کو جائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیے اور سکون سے ادا کریں۔ نمبر 2، وضو کی جگہ پیشاب کرنا۔ ناظرین، جو ہمارے باتھ روم بنے ہوئے ہیں جس کو ہم غسل خانے کہتے ہیں، وہاں پر لوگ غسل تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو غسل خانے میں بھی پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، یا پھر جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب وغیرہ غلطی سے یا جانے انجانے میں کر دیتے ہیں۔ اب غسل کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں پر ہم غسل کریں گے، وضو کریں گے، وہیں پر ہم پیشاب کرنا شروع کر دیں تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی؟ جہاں تک میں جانتی ہوں کبھی بھی ایسا کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ غلطی بالکل نہ کریں۔ وضو کی جگہ پر یا پھر غسل خانے میں کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ ناظرین، جب بھی ہم لوگ کہیں باہر گھومنے جاتے ہیں تو جانے انجانے میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم پیڑ کے نیچے بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ پیڑوں پر اکثر جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ اگر ہم پیڑ کے نیچے پیشاب کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور اس پیڑ کے اوپر اگر جنات کا سایہ ہو تو برکت تو دور کی چیز ہے، آپ کی پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کا بھی آپ لوگ خیال رکھیں، کھڑے ہو کر کبھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 4، منہ سے پھونک مار کر چراغ کو بجھانے سے۔ ناظرین، ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، یعنی کہ بے برکتی آتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ کی ہوا سے بجھائیے،
منہ کی ہوا سے بجھانے سے آپ کے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 5، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ تو جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 6، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ کبھی کبھی ہم کہیں باہر ہوتے ہیں تو ہماری جیب میں رومال نہیں ہوتا اور ہم لوگ منہ وغیرہ دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آستین سے یا پھر دامن سے اپنے منہ کو پونچھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک نحوست ہے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست یعنی کہ بے برکتی آتی ہے اور اس سے غریبی بہت زیادہ آتی ہے، تو آپ لوگ اس چیز سے بھی بچیں۔ نمبر 7، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں سے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ وہ بڑے ہو کر جیسے ان کی عادات ہوتی ہیں اسی طریقے سے اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کاٹتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دانتوں سے ناخن کاٹنے سے بیماریاں تو آتی ہیں، پیٹ میں بیماریاں تو جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تو 7 ایسے کام تھے جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اب وہ 7 کام بھی جان لیتے ہیں جن سے گھر میں امیری آتی ہے، جن سے گھر میں بہت زیادہ برکتیں آتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور ایسے گھروں کو دیکھیے جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن پاک کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیے اور ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیے۔ ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں زیادہ امیری میں ہوں گے، یعنی کہ مالدار ہوں گے۔ ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی گھر میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت تو آئے گی، یعنی کہ مالداری تو آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں اس سے زیادہ دوں گا۔ اب جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو اس سے 2 گنا اجر دیتا ہے اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے۔ سچ بتانا، آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس بار عید پہ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ نکالی ہے اور غریبوں کو ان کا حق دیا ہے؟ اس کو جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو یہ میرے پیسے میں کمی آئے گی، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھنا۔ اس بار آپ 1 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے تو اللہ پاک آپ کو اتنا دے گا کہ اگلی عید پہ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے۔ یہ چیز میری خود کی آزمائی ہوئی ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار 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 کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ اضافہ دے گا۔ نمبر 6، ماں باپ اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ یعنی کہ اچھا سلوک کرنے سے۔ جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا ہی زیادہ رزق عطا کرے گا، اتنا ہی زیادہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور جب اپنے ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو 2 رکعت نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا۔
ایسی اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ نمبر 7، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دو، صبح کو اٹھو اور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو اور شام کو مغرب کے بعد تلاوت کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہو جائے گی، اللہ آپ کو بہت زیادہ دے گا۔ ناظرین، یہ 14 کام ہر مسلمان کو کرنے چاہیے تاکہ ہر گھر میں برکت آئے اور غریبی ختم ہو جائے۔ ناظرین، یہ ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچا دیں تاکہ کوئی بھی یہ غلطی نہ کر سکے۔